کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس کو میرے ساتھ کھولیے گا۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت سے تلاوت سماعت فرمائیے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ آج صبح کلام مقدس میں سے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ایک بڑا خاص واقعہ، جو رونما ہوا۔ حال ہی میں ہم نے 24 دسمبر سیلیبریشن کی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے 25 دسمبر کرسمس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ میں جب کرسمس کے کوئی ایک ہفتہ پہلے جب بائبل مقدس کو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے چند باتیں جو تھیں وہ میری نظر سے گزری، اور میری نظر ان چیزوں پر جو ہے وہ ٹھہر گئی جا کر، اور وہ بات کیا تھی کہ جو بچے یسوع مسیح کے زمانے میں قتل کیے گئے تھے۔ بڑی خداوند اس چیزوں کے بارے میں سکھانا شروع ہوا، میں اپنی ڈائری پر لکھنا شروع کر دیا میں نے، اور میں جب اس کو لکھ رہا تھا پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کرنا شروع کی، تو میں حیران ہوا کہ آج کا جو سنڈے ہے 28 دسمبر، یہ پورے ورلڈ میں ان بچوں کی یادگاری کی عید منائی جاتی ہے۔ کوئی یہ حادثہ نہیں ہوا، اچانک سے نہیں ہو گیا۔ آج کا جو دسمبر کا لاسٹ سنڈے ہے، یہ کہہ لیں کہ اتفاقاً نہیں، یہ بڑے زبردست طریقے سے آج کا جو سنڈے ہے، ابھی خدا کی خادمہ نے کہا کہ یہ سال کا آخری سنڈے ہے،
جہاں یہ سال کا آخری سنڈے ہے وہیں پر یہ مسیح کے زمانہ میں جو بچے قتل ہوئے ان کی یادگاری کی بھی عید ہے یہ، اور یہ ارلی چرچ نے یہ عید جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ کی، یعنی کہ دسمبر کی خوشیوں میں بڑی کردار ہم جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اپنے کرسمس پلے کے اندر. لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بڑا واقعہ جو مسیح کے پیدائش کے وقت میں ہوا وہ ہمیشہ نظر سے اوجھل رہا ہے. وہ واقعہ جس پر کبھی توجہ بڑی کم دی جاتی ہے، کیونکہ خوشی کے موقع میں کون کسی ماتم کو یاد کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ سیلیبریشن کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں خدا کا شکر کر رہا تھا کہ خداوند کسی کو بھی نہیں بھولتا، خدا کسی بھی کریکٹر کو نہیں بھولتا. کیونکہ بعض دفعہ ہمارے لیے بچے بڑے غیر اہم ہو جاتے ہیں، بچے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ غور کریں کہ جس بات کو آج ہم سیکھنے لگے ہیں کتنی اہم ہے. تو میرے دل میں جو بات خدا نے ڈالی تو میں نے فوراً اپنی ڈائری پر ایک ٹاپک لکھا، اور ٹاپک کا میں نے نام لکھا کرسمس کے ننھے شہید. تو میں نے جیسے ہی جملہ لکھا تو یہ جملہ میرے روح کے اندر بڑا اتر گیا، اور میں نے مسز کو کہا کہ یہ دیکھیں کیسا جملہ میری روح کے اندر گردش کر رہا ہے، کرسمس کے ننھے شہید. تو پھر میں نے جیسے ہی گوگل پر سرچ اس کو کیا تو حیران کن بات یہ ہوئی کہ واقعی ارلی چرچ جو تھا، ابتدائی چرچ جو تھا، انہوں نے کہا کلیسیا کا جو سب سے پہلے جو کہہ لے شہید ہے وہ استفنس نہیں تھا، بلکہ کلیسیا کے سب سے پہلے شہید یہ بچے ہیں جو یسوع مسیح کی خاطر شہید کیے گئے. اب غور کریں بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے. متی کی انجیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 13 سے کیا لکھا ہوا ہے؟ جب وہ روانہ ہو گئے، یہ سارا واقعہ تب کا ہے جب مجوسی جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کو روانہ ہوتے ہیں. تو لکھا ہے جب وہ روانہ ہو گئے تو کیا لکھا ہے؟ تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا. جب مجوسی چلے گئے اپنے اپنے ملک کو تو فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو کیا کر رہا ہے؟ رہنمائی دے رہا ہے. یہاں پر چند باتیں بڑی غور طلب ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فرشتے مجوسیوں کو خبر دے رہے تھے، فرشتے چرواہوں کو خبر دے رہے تھے، فرشتے مقدسہ مریم کے پاس، یوسف کے پاس. تو جہاں فرشتوں کا ایک گروہ خوشخبری دے رہا تھا وہیں فرشتوں کا ایک گروہ ان کی محافظت بھی کر رہا تھا. کیا بات ہے، جہاں پر خدا آپ کو خوشیاں دیتا ہے نا وہاں پر آپ کی خوشیوں کو، آپ کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ ڈالنے والی قوتوں کے خلاف بھی خدا آپ کو سکیور کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، خدا نہ صرف خوشی دیتا ہے بلکہ آپ کی خوشیوں کو چرانے والے شیطان کے لیے بھی اس کے پاس پورے منصوبے ہیں. اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ فرشتے نے یوسف سے کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر کیا کر جی مصر بھاگ جا. اور بڑی خاص بات ہے، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں. کیا لکھا ہے؟ جملہ بڑا زبردست ہے. فرشتے کا بیان سننا ہے آپ نے غور، کیونکہ یہ جملہ آپ نے پڑھ تو لیا ہوگا لیکن کبھی آپ اس کے ڈیپتھ میں نہیں گئے. یہ فرشتہ کیا رہا تھا؟ بچے کو اس کی ماں کو لے کر مصر بھاگ جا. اب آگے کیا لکھا ہے؟ جب تک میں نہ کہوں. کون کہہ رہا تھا یہ؟ تو فرشتہ کرنے کیا لگا تھا؟ یہ بات جب تک میں نہ کہوں، اس کا مطلب فرشتہ کوئی پلان اس کو مل چکا ہے. فرشتے نے کہا بھائی جب تک میں نہیں کہوں گا تو نے یہاں سے، ہے نا بندہ کو بات نہیں کرتا ہے جیسے جب تک میں نہ کہوں تو سا نہیں ہونا بھائی کیا ہو میں معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لاں. یہاں کچھ ایسے ہی بات ہو رہا تھا. فرشتے کو کوئی کام سونپا گیا تھا. اگر ایک طرف ہیرودیس یسوع کو مروانے کے پروگرام بنا رہا تھا
تو سنیے گا دجے پاسے اودی موت دا بھی پلان بن گیا سجے ہیرودیس دا بھی لکھا آگے پڑھیں گے آپ جا کے پھر دھیان سے پڑھی کیا لکھا ہوا ہے جب تک میں نہ کہوں اس کا مطلب ہے خدا آسمانوں پر سارا کچھ دیکھ رہا تھا اگر ہیرودیس میرے بیٹے کو مارنے کے پلان کر رہا ہے ہیرودیس میرے منصوبوں کو ناکام کرنے کے پلان کر رہا ہے تو خدا نے کہا تیری بادشاہی بھی نہیں تو ہی نہیں رہے گا اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ جس دن اس نے بچے مروائے تھے نا اس تو اگلے دن یہ آپ ہی مر گیا سجے اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا موت بڑی پڑی ہوئی سجے ایک ہی دن میں ایک تیز بخار انتڑیاں ڈیمیج اور اچانک سے اس کے بدن کے اندر سے ریشہ بدبودار ایک دم سے بدن میں زخم نکل آئے انہیں جو ٹھائی نو انہیں ماریا تو نتی نو پائی ہو رہی آپ نکل گئے کون ہے جو خدا کے منصوبے فیل کرے کون ہے جو خدا کے کام کے اندر رکاوٹ پیدا کرے یہ یاد رکھے گا جس نے بھی کبھی بھی خدا کے منصوبوں میں خدا کے کاموں میں پلان میں رکاوٹ ڈالی ہے اس کا اپنا خاندان ختم ہو گیا ہے یہاں پر لکھا ہوا تھا بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو بڑی خاص بات ہے فرشتے نے یوسف سے ایک بات کہی تھی کیونکہ لکھا ہے آیت نمبر 20 اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں کیونکہ جو بچے کی جان کا لکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے جان ایک نہیں سجے کلہ نہیں جمع دا لفظ لکھا ہے جو بچے کی جان کا نہیں کہ لکھا ہوا ہے ایک نہیں ماریا انہیں پھر ہر وہ سپاہی جس نے اس دن خدا کے بیٹے کو مارنے کے پلان کیے اور بہت سارے اور ایسے بچے مار دیے کوئی نہیں سے بچیا کوئی نہیں سنے کیونکہ ہم زبور کہتے ہیں نا فوج سنے فرعون روڑے پھر کلہ نہیں ماریا گیا ہر وہ سپاہی جس نے اس دن بے شمار ماؤں کی گود اجاڑی تھی ان سب کے لیے عدالت جاری ہوئی تھی اب غور کریں میرے عزیز پیارے بھائیوں لکھا ہے فرشتہ کہتا ہے جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں کبھی بھی زندگی میں ایک بات ٹھان لیجئے کبھی بھی خدا کے منصوبوں اور خدا کے پلان کے خلاف کبھی مت اٹھا کرے کبھی بھی چرچ کے خلاف مت اٹھا کرے یہ یاد رکھیں چرچ خدا کا پلان ہے چرچ خدا کا منصوبہ ہے آج بے شمار خاندان بے شمار ٹیمیں بے شمار گروہ بے شمار پارٹیاں وہ لیڈروں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں چرچز کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں اور ان کو دینے پڑ جاتے ہیں ان کو ترنے پڑنے پڑ جاتے ہیں جن لوگوں نے بھی ہمیشہ چرچ کے خلاف یسوع کے خلاف اور یہاں خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے بنائے نا ان کو ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ یاد رکھیے میں اکثر اوقات میں تقریباً مہینہ 2 سے ایک بات کر رہا ہوں کیا خادم کر رہے ہوتے ہیں چھوڑیے ان کو انجیل کا خادم کیا کر رہا ہے کہاں سے فنڈنگ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ ان کا حساب کتاب ہے اب اپنے گریبان میں جھانکیے یہاں پر جب ہیرودیس نے منصوبہ بنایا یسوع کو مروانے کا اور یسوع خدا کا مشن تھا خدا کا پلان تھا خدا کا کلمہ تھا اور یسوع جو ہے اب غور کیجئے کلیسیا یسوع کا کیا ہے بولیے گا کلیسیا یسوع کا کیا ہے بدن ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ نئے عہد نامہ کے اندر ہی اعمال کی کتاب میں ایک ایسا بندہ اٹھا جس نے کلیسیا پر بڑا ظلم کیا کلیسیا کو ستایا اور بائبل میں لکھا ہوا ہے اس قدر ستایا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے مسیحیوں کو گھروں سے گھسیٹ کر اب میں اس کو جب سوچ رہا تھا کہ یار یہ بندہ کیسے خواتینوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوگا کیسے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور پکڑ کے پیٹ رہا ہے مار رہا ہے قتل کروا رہا ہے ان کو لیکن جب خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کا وقت آیا نا تو پھر لکھا پہلی گل تے اکھو ہو گیا انی
ہے نا. تو کلام میں لکھا ہے آواز آئی اے سول تو مجھے کی جملہ بولیا گیا ستا کن کو رہا تھا وہ کلیسیا کو. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت یہ کرسمس کے سیزن میں انڈیا میں اتنی پرسیکیوشن بڑی ہے. ان دنوں میں انڈیا کے اندر اس قدر گرجے گھروں کو اور کرسمس ٹری اور سینٹا کلاک اور پادریوں کو بڑی تباہی مچائی گئی ہے اس سیزن میں. اور آپ نے کبھی غور کیا یہ سارا کچھ دسمبر میں کیوں ہوتا ہے؟ آپ تجربہ کر لیجئے, دسمبر کے اندر پرسیکیوشن بڑی ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اپنے پاکستان میں تو پاکستان میں دسمبر کے مہینوں میں پشاور میں کب واقعہ ہوا تھا جب بم بلاسٹ ہوا تھا؟ کیا کون سا منتھ تھا وہ؟ ہاں جی 16 دسمبر. یہ پشاور میں جو واقعہ ہوا تھا بچوں کے مرنے کا یہ کس مہینے کی بات تھی؟ ہاں جی یہ بھی اسی مہینے کی بات تھی. پھر لوگوں کا ایک اور مائنڈ ہے دسمبر میں ڈیتھ بڑی ہوتی ہے اور واقعی بات بھی سچ ہے بھائی. اینڈی گل ہے نا. میں تھوڑا سا ذہنی طور پہ میں کہ خدا واقعی کی گل ہے. یہ دسمبر میں پرسیکیوشن, دسمبر میں تباہیاں, دسمبر میں ماتم, دسمبر میں ڈیتھ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں پوری کائنات میں ایک شخص کو دسمبر سے پرابلم ہے اور ڈیول ہے. اور پوری دنیا میں ایک اسپرٹ بھی موو کر رہی ہے, اسے کہتے ہیں دا اسپرٹ آف ہیرود. جب آپ ببلیکلی یا ڈیمونیکلی یا ڈیمونالوجی پڑھیں گے تو اس میں ایک اسپرٹ ہے اسپرٹ آف ہیرود دی اسپرٹ. اور اس منتھ میں بہت دفعہ بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے بڑی, بچوں کے ساتھ بڑے حادثے ہوتے ہیں, بچے بے شمار زیادہ اس منتھ میں بیمار پڑیں گے. وہی کوئی اب آپ کہیں گے یار بھائی صاحب میں روحانی عالم کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں روحانی عالم کی بات کر رہا ہوں. اس مہینے میں ایک شخصیت کو بڑی الرجی ہے جب وہ دنیا میں دیکھتا نا کہ دنیا میں لوگ خوشی منا رہے ہیں, لوگ شادمان ہیں. اچھا سب سے زیادہ خوشی کون سے منتھ میں ہوتی ہے؟ ہم کو جب آتا ہے دسمبر ہی ہے, سارے لوگ خوش ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو لاہور میں جو واقعہ ہوا کیا ہوا کہ لوگ بڑے خوش تھے جی, لیپارٹی کے اندر بڑی کرسمس ٹری بنائی گئی ہے, لوگ خوش تھے, گورنمنٹ پاکستان کے لیے بڑے خوش تھے. اور ہوا کیا نال ہی 26 نو کی ہویا لائٹاں ساریاں بند, کے پے کی سے پھر ٹی وی والے آ گئے, دھرنا دے دیا, لو سارا کام خراب ہو گیا ہے نا. یہ رپورٹ کل کی تھی. کسی کو بڑی پرابلم ہے, کسی کو چرچ سے بڑی پرابلم ہے. چرچ کسی کے لیے بڑی اذیت کا سبب بنا ہوا ہے کیونکہ میں نے کہا چرچ یسوع مسیح کا بدن ہے. یسوع کو چھوڑا پلان بنانے کے, کیا خیال ہے آج مسیح کا بدن جو ہے وہ کون ہے؟ چرچ ہے. تو کیا آج وہ اپنا غصہ نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ وہ غصہ نکالے گا, وہ آج چرچ کو تکلیف دے گا, پرسیکیوشن. اور اسی منتھ میں جب کلیسیاں گیت گا رہی ہوتی ہیں, پرستش کر رہی ہوتی ہیں, اب وہ کوشش کرتا ہے وہ لوگوں میں گھسے گا. جو ہیرودیس تھا اس میں کون غصہ ہوگا؟ شیطان ہی وڑیا سی ادھے چھے, شیطان غصہ. اور کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے سنیے گا, لکھا ہے جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں, کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے, ہیرودیس میں غصہ اور بڑا غصہ. آگے لکھا ہوا ہے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہیرودیس کو جب یہ پتا چلا نا کہ بھائی میرے ساتھ مجوسیوں نے کیا کی ہے, ہنسی آیت نمبر 16, جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت, کیا لکھا ہے یہ جتنا بھی عمل اس دن ہوا تھا اس کے پیچھے غصہ تھا, نفرت تھی, حسد تھا, جوش تھا, اس کے پیچھے ایک شدید نفرت تھی. اپنی نفرتاں کٹ چھڑو بچو. آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, نہیں تو آپ کی اسی نفرت کو استعمال کرے گا شیطان. اپنے غصے کٹو اندروں. اگر آپ نے غصے نہ نکالے تو خطرہ ہے پھر آپ کے لیے, پھر اس کے بعد آپ ابلیس کے ہاتھوں میں آسانی سے پڑ جائیں گے. کیوں کہا تھا رسول نے تمہاری خفگی سورج کے ڈوبنے تک اور ابلیس کو, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے جب اس کے اندر یہ غصہ آیا نا
تو شیطان نے اس کے غصے کو ڈھال بنایا، ابلیس نے اس کے غصے کو لیا اور اس نے اس کے اسی غصے کو اسی کے لیے استعمال کر کے خدا کے پلان کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل کہتی ہے جب ہیرودیس کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ہنسی ہوئی ہے، میرا مذاق اڑایا گیا ہے، میرے ساتھ انہوں نے چیٹ کیا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، اتنا غصہ آیا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے اس غصے میں آ کے ایک آرڈر دے دیا اور حکم کیا دیا؟ حکم دیا کہ جتنے بچے بیت لحم میں ہیں کیا کریں؟ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ، تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا۔ جو کیا لکھے؟ دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ میں سوچ رہا تھا ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ایک بات پر، میرا پتر بھی نا دسمبر سے پیدا ہوا سر، میری دھی دسمبر سے پیدا ہوئی جی، اے 24 نو آیا، اے 25 نو آیا سر جی، اے 26 نو جی، اے 27 والا جی۔ کبھی اپنے غور کیا یہ جو بچے قتل ہوئے تھے یہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ ہی اگے پیچھے پیدا ہوئے سر جی؟ ہیلو، تھوڑا سمجھ آئی میری بات؟ یہ کب پیدا ہوئے ہوں گے؟ اسی منتھ میں پیدا ہوئے تھے، آگے پیچھے دسمبر میں لگا لیں، اس مہینے میں، اس سال میں، کیونکہ اس نے کہا اچھا اس ڈیٹ پر اس مہینے میں مجوسی کہہ کے گئے تھے، اس کا مطلب ہے اب وہ بچہ کتنے سال کا ہو گیا ہوگا؟ 2 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا۔ انہیں کہا جننے بچے او دے نال جمے نے او تو لے کے ہون تک، آج تک جتنے بچے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے ساتھ کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے، تب سے لے کر کہاں تک؟ 2 سال تک کی کرنے نے۔ کبھی آپ نے غور کیا جب واقعہ ہویا ہوئے گا کہ کوہرام مچا ہوگا اس دن؟ سارے بچوں والے بیٹھے ہوئے ہو آپ، میں بچوں والا بیٹھا ہوں۔ جس دن یہ تباہی مچی ہوگی کیا کوہرام مچا ہوگا، چیخیں، کوہرام، رونا، ماتم، آہو نالا، سسکیاں، ترلے۔ جب یہ سپاہی نکلے ہوں گے تلواریں کھنجر لے کر، اور جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ اس دن اندازہ لگائیں کس قدر گلیوں میں، گھروں میں جس بچے کو پکڑا کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے پیٹ میں چھڑا گھوم دیا، کسی کو تلوار سے، کیا خیال ہے جب وہ بچے لہو لہان ان کی ماؤں کی گودوں میں پڑے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں دیکھا چند دن پہلے روبن کا بیٹا یہاں گرا، ناک سے خون نکلا ہے، روبن دوڑتا لے گیا تھلے، خون دیکھا تھا نکلا، خون نکلا، دوڑے بھاگ دوڑ لگے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ تو تھوڑا سا خون نکلا ہے نا، جس کے بچے کے پیٹ کے اندر چھڑا گھوم دیا ہے یا تلوار کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اور میں جب اس کے بارے پڑھ رہا تھا، کئیوں کی گردن اڑا دی گئی بچوں کی، اور کئیوں کی ماؤں کو ان کے بچوں کے ساتھ بھی مار دیا گیا، کیونکہ ماما کو بچے کھون دے سن۔ اور ایک اندازے کے مطابق یہ ارلی چرچ کے لوگوں کے کچھ ویو ہیں، کسی نے کہا کوئی 14,000 بچہ سے ہوتا، پھر کسی نے کہا 1400 بچے تھے، کسی نے کہا کوئی 90 بچے تھے، کسی نے کہا کوئی 80 بچے تھے، کسی نے کہا 40 بچے۔ بھائی 40 ہیں، 80 ہیں، 1400 ہیں، 14,000 ہیں، لیکن آپ اس دن کے امیجنیشن کریے گا جس دن ہر گھر میں آہو نالا، چیخو پکار، پٹنا، رونا۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ڈیڈ باڈی، لاشیں، ان بچوں کے جو کپڑے تھے وہ کرسمس منا رہے ہوں گے، کیا خیال ہے؟
ہے نہیں؟ کیا خیال ہے نا؟ کنے ریڈ دوپٹے ادھر لگے ہوئے. اس دن دوپٹے نہیں ریڈ لگے, اس دن ان کے بچوں کے کپڑے ہی لہو لہان تھے. مائیں رو رہی ہیں, باپ لکھا ہوا آگے کہ راحیل میں آواز, کیونکہ یہاں پر نبی نے پروفیسی کی تھی, راما میں آواز سنائی دی, رونا, اور کیا لکھا ہوا ہے, بڑا ماتم. مجھے یاد ہے جب یہ الڈر بشیر صاحب کا پوتا فوت ہوا نا, کوئی اتفاقاً میں ہی اسپتال میں گیا تو اندر شیشے میں تھا, تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آئیں, تو میں جب اندر گیا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی, جسم سارا اس کا کیا لے کے نیلا ہو چکا تھا. نرس نے کہا کہ یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی, تو میں نے کہا کہ آپ مجھے شیشے سے نکال کے دیں. اور جیسے میں نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نا, کلیجے پھٹ گیا سی میرا. کیوں؟ کو میں بھی پیو ہی ہے نا, یہ تجربے ہوئے ہمارے اندر بھی. پھر جیسے میں اس کو باہر لے کے آیا, بھائی میں پادری ہاں, لیکن میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور میں وہ مردہ بیٹا نا, میں نے اس کے باپ روبن کو میں کہا روبن, اب آپ غور کریں, یہاں ماؤں کا ذکر تو ہے لیکن باپ کا ذکر نہیں کیا گیا. کیا خیال ہے جن کے بچے, اور پھر ایک اور بڑی خاص بات ہے, کڑیاں نہیں جے مریاں, پڑھو دھیان کی لکھا ہے, پڑھی لفظ کیا لکھا ہوا ہے بائبل کے, کہتی ہے, لکھا ہے اس نے کیا حکم دیا تھا, آیت نمبر 16, جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسی نے میرے ساتھ, تو کیا کیا, نہایت غصہ ہوا اور آدمی بھیج کر بیت الحم اور اس کے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو, لڑکے لکھا ہوا ہے, لڑکے قتل کروائے ہیں سارے. اس نے اسپیشل آرڈر دیا ہوگا, چیک کرنا ہے پہلے, لڑکیاں نہیں, لڑکے پلوٹے ہیں جو گھروں کی میراث ہیں, جس میں سے نسل چلے گی. اچھا لوگ بچے بیٹے کیوں لوگ مانگتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیوں لوگ بیٹے مانگتے ہیں؟ نسل بڑھ جائے بھائی, نسل بڑھے ہماری, اور کیا ہے. ایتھے نسل کشی بھی ہوئی جے, ایتھے نسل مکائی گئی جے, نسل بند کی ایوی سپرٹ جے کر. شیطان پرابلم ہے اس کو پرابلم ہے بیٹوں سے. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ کے دور میں کیا ہوا تھا, ابلیس کو, سنیے میرے, آپ کے بیٹوں سے بڑی پرابلم ہے اس کو, اس لیے بیٹیاں لی دعا کریا کرو. اور یہ تقریباً بڑا پرابلم بن گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پلان ہے. موسیٰ کے دور میں فرعون نے کیا کہا تھا, کیا آرڈر ملا تھا دائیوں کو, کیا آرڈر ملا تھا, آرڈر ملا یہ تھا دائیوں کو, اگر جس گھر میں یہودی گھر میں بچہ بیٹا پیدا ہو تو بیٹا مار دینا, بیٹا کیا کرنا, اور بیٹی کیا کرنا, بیٹی کیا کرنا, چھوڑ دینا. کیونکہ انہی لمحاتوں میں خدا نے بیٹوں کے اندر ایک بیٹا موسیٰ پیدا کیا تھا. اور میں راتی نا پڑھ کے بڑا حیران ہویا تھا, میں ہسن لگ پہ گل تو کی پڑھا, میں کیا واہ فرعون, تو دیتا حکم سارے منڈے مروا دیو, سارے منڈے مروا دیو. انہیں کہا تو منڈے مروان لگا, میں اپنا نبی تیرے گھر پالاں گا, میں ہیلیلویہ, میرا نبی موسیٰ تیرے گھر میں پلے گا, تو باہر مارے گا. میرا نبی, میرا پیغمبر تیرے گھر میں تیری بیٹی کے ہاتھوں جو ہے وہ جوان ہوگا. یہ خدا کے پلان ہے. ہیلیلویہ, خدا کے پلان کبھی فیل نہیں ہوتے. آپ کے دشمنوں کے گھروں میں بھی خدا آپ کو پناہ دے کے بڑھا سکتا ہے. ہیلیلویہ, تو خدا دے پلان کے ناکام ہوئے نے. سو یہاں پر ہیرودیس نے لڑکے مروائے, نسل کشی. سو میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں, یہ یاد رکھیے, ان معصوم بچوں کو, یہ جو مسیح کے زمانے میں قتل کیے گئے, یہ آج ہمارے لیے سلوٹ کے قابل ہے. اور میں بڑا جس کو غور کر رہا تھا, یہ جو بائبل دے پہلے شہید تے مسیح دی محبت شہید, کوئی گواہی بھی نہیں دیتی انہوں نے,
ना गवाही, लेकिन मासूमियत दे विच ही कत्ल हो गए ने। मासूमियत के अंदर ये गवाही दे रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, गौर करें, जब इनकी माओ को या इनके बाप को खबर मिली होगी कि ये की होया है, गौर करिए बात मेरी, ये की होया है, क्यों ऐसा हुक्म दिया गया, तो माओ को बताया गया होगा कि गैर मजहब से, गैर कौम के को मजूसी आए थे, वो कहते थे कि यहूदियों का बच्चा जो पैदा हुआ, वो कोई बच्चा पैदा होया है बादशाह है और खुदा लो बड़ा को मखसूस है, अनॉइंटेड है। अब मुझे बताना आपने, ये ओना मामा दे मुंह चो ओ बच्चे वास्ते की निकलिया होगा। थोड़ा अंदर जावांगे, थोड़ा वे चल रहे हैं। जब उनकी माओ को पता चला होगा, बाप को खबर मिली होगी, ये सारा वाकया किसी बच्चे की वजह से हुआ है, किसी बच्चे की वजह से हमारे बच्चे मरे हैं। अब मुझे बताइए, उस मां और बच्चे के लिए लोगों का रवैया कैसा होना, क्या होगा, होना की क्या ना, हाँ जी, ओए बदवंती होंगे लोगों ने उन्होंने। अगर आपका कोई बच्चा किसी की वजह से तकलीफ में आए, और उनकी क्या होगी, क्या ख्याल है? क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है हम ऐसी बातें करते हैं, और यार ना मैं खुआंदी इनू तो सही बात है ना। या कई दफा होता है क्या, कोई आपका अजीज आपके बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, बस दी मान चाची आई उन्होंने घोट लवाए तो गले खराब हो गया है ना। कोई कहीं पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, है ना, मैंने बाहर ना खड़दा, मैं से ये ना खिलाता, एक ही कहनी होगी। ਇਹਦਾ मतलब ਯਿਸੂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ जमदे लानता लैंड दिया सी। माओ ने ये तो नहीं कहा होगा चलो कोई खुदा का बेटा है साढ़े बच्चे कुर्बान, वो तो शायद उस खतून को कोसती होंगी। क्या ख्याल है, उस बच्चे को क्या करती होंगी, है ना, कोसती होंगी। तो मैं आज तो काफी साल पहले ना दुआ में मैंने ये सवाल रखा था, मैं क्या खुदावंद आपने फरिश्ता भेज के अपने बेटे को तो बचा लिया ते बाकी नहीं बचाया, बाकी मरवा सारे मर गए ने। तो मुझे फिर आगे से जवाब ही आया था, अगर उस दिन मेरा बेटा मर जाता तो पूरी कायनात मर जाती गुनाह में। सो जरूरी था कि वो मेरा बेटा बचता तक जब मेरा बेटा जवान होगा ये मरेगा कायनात बच जाएगी, दुनिया बच जाएगी। क्या बात है, जवानी से मरना बहुत ही मौत तकलीफ देवे कि बचपन में मरना तकलीफ देवे, क्या ख्याल है जी? उन्हें बचपन नहीं सही चढ़ती जवानी च उसने अपने बेटे को अजियतनाक मौत से मरवाया है, और ये अपने बेटे को बचाने का मकसद यही था कि आप और मैं हमारे बच्चे सेफ हो जाएं। सो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ये बच्चे जो क्रिसमस और नन्हे शहीद हैं इनके लिए बाइबल मुकद्दस हमें क्या बयान करती है, क्या ख्याल है, ये बच्चे सारे किधर होंगे, क्या ख्याल है? ये यीशु ने एक जुमला बोला सी, बच्चों को मेरे पास है, ए जिन्हें सारे बच्चे शहीद हुए होंगे किड्डी को कोल होंगे यीशु दे, हाँ जी, किड्डे कोल होंगे। और आपको बताने तो बड़ी खुशी की गल मैंने एक और बड़ी अच्छा है, आप जाके नेट खोल के देखिएगा, जहां यीशु की चरनी है ना, चरनी, वो 2 चर्च हैं, और आप नेट पे देखिए, वो नीचे आप उतरेंगे सीढ़ियां नीचे जाएंगे ऐसे, और आगे एक गार बनी है, वहां पर वो एग्जैक्ट जगह जहां यीशु पैदा हुआ था। बिल्कुल सीढ़ियों के साथ ही सेकंड सीढ़ी नीचे जा रही है, बिल्कुल ना लीजिए ए चरनी वाली जगह जहां यीशु पैदा हुआ, उसके बिल्कुल साथ इन बच्चों की कब्रें खोदी गई हुई है। इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। जिस जगह यीशु मसीह पैदा हुआ वो चरनी, वो एग्जैक्ट जगह जो है आज भी इस्राएल में बिल्कुल सेफ है। और लोग जब उस चरनी को जाके देखते हैं कि यहां भी यीशु पैदा हुआ था, तो नाल ही अगले पासे झाती पैंदी है, ओ काकियां दी की ने है ना, जे थले कवरां नाल रखाइयां सन ना ते उत्ते भी कोल ही जे बचे उन्हां दे कोल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज 28 दिसंबर इन शहीद बच्चों की ईद है।
اس لیے آج ہم ان بچوں کو, ان شہیدوں کو سلوٹ کرتے ہیں, ان شہیدوں کو سراہتے ہیں کہ چھوٹی. اور ذرا سنیے گا کیا لکھا ہے یہاں پر ایک سٹوری ہے داؤد جاتی جولیت کی. اور کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں گے شاید کو. پہلا سیم کیا کہا؟ اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے, تیرا خادم جا کر فلسطی سے لڑے گا. ساؤل نے داؤد سے کہا. فلسطی جات جولیت جو ہے وہ للکار ہے. تو سنیے گا داؤد نبی نے بادشاہ سے کیا کہا؟ تیرا دل اس کے لیے نہ گھبرائے. آگے تیرا خادم جا, تیرا خادم ہوئے. کون کہنڈ ہے؟ داؤد کی ڈاکو جے کی ڈاکو ہے. کنی کو مرے گی کیا خیال پر سب؟ کوئی 14 لا لو 15 لا لو. دشمن کی ڈاکو ہے. دشمن کتنا کو ہے؟ 10 فٹ دا ہے نا بندہ. سارا جنون جذبہ آیا کتوں تمہیں پتہ ہے؟ یہ پیو یسی سی, یہ دادا عبید سی, تے سارے داؤد دے خاندان چو سن, سارے ایماندار لوگ, سارے یہوہ کی پوجا. اس داؤد کے اندر اس کے ماں باپ نے جوش غیرت ڈالی ہوئی تھی. اسی بچپن تو ڈرانے تو نہ گل کری, تو ہے نہ کری. اور انہوں نے تو ڈرپوک بنا کے, اور بھائیا ماں بلی آ گئی ہے, بابا گنی آ گئے, لو بناؤ نا, بابا گنی آ گیا, ماں بلی آ گئی, فلانی آ گئی, ٹنگڑا کے ساتھ ہے نا. وہ پھر جے اسی آپ تے ساڑھے بال ہے نا. یہ بال کہندہ ہے جی بال ہے, لیکن میں خواندہ کہ یہ بادشاہ سپاہ سالار. اچھا آپ کے خیال سے جو ساؤل تھا اس زمانے میں پورے اسرائیل میں سب سے قداور کون تھا؟ کنا کو؟ یعنی جاتی جلے کے بعد اگر پورے اسرائیل میں کوئی بندہ قداور سے کون سی ہو؟ وہ صرف قادہ وڈا سی, اکلو پیدل سا جی, ڈر گیا ڈرپوک. تو اے پا اور نکاح جو ہے نکاح جی آئی, لیکن کام دا بڑا ہی کی اندر ہے. بادشاہ نو کی کہہ رہا ہے؟ بادشاہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے, تیرا خادم اس فلسطی سے لڑے گا. تیرا خادم اس فلسطی سے لڑے گا. خادم اس فلسطی سے لڑے اپنے گا. بچوں کو ٹرینڈ کریں, اپنے بچوں کو تیار کریں, اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے لیے تیار کریں, جنگ کرنے کے لیے, خوشخبری دینے کے لیے, مسیح کے کام کرنے کے لیے. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے تب جب ہم آپ کے بچوں کو بلائیں مسیح کے کام کے لیے اور آپ کے بچے انکار کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ آپ کا انکار کس کو جا رہا ہے؟ اور جب آپ کو کوئی لوکل بندہ کسی اور کام کے لیے بلا لے تب آپ چل پڑتے ہیں. غور کیجئے گا, آپ کو اپنے بچوں کو مسیح کے کام کے لیے بھیجنا مشکل ہے. نہیں بھائی صاحب جو تمہیں پتہ گلی میں منڈے کھڑے ہوندے نے تے اسی نکل دے کڑی نو جاب کروا لیتے ہو. کیا خیال ہے؟ نوکری کروا لیتے ہیں نا. مسیح کے لیے آپ کے اندر غیر جا گئی ہے. نہیں غور کیجئے, اگر آپ کو مسیح کام کے لیے اگر آفر آئے اور آپ آگے سے کوئی ایکسکیوز کر دے, آپ آگے سے کچھ بہانہ کر دے, اور لیکن اگر کوئی دوسرا کام ہو جائے فٹ اور پہن دے, پھر دکھ ہوتا ہے. آپ کے لیے مسیح اہم نہیں ہے, آپ کے لیے دنیا کے کام اہم ہے. سنو کی لکھا ہے یہ اندر, ساؤل نے داؤد سے کہا, بادشاہ نکے یانے نو کہہ لگا, کی کہہ لگا کہ تو اس قابل ہے جی, تو اس قابل ہے. یہاں پادری کہہ رہے آپ کا بچہ قابل ہے, اس کو آگے لائیں اس کو دے ہمیں. نہیں حالے انہوں نے پاڑ پوڑا لین تو یہ نہیں انہوں حالے ہو کی کرتا پہ. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کسی شخص کو, میں نے کہا بھائی جی اپنی بیٹی کو بھیجیں, بڑی اچھی آواز ہے اس کی, وہ پروسیس کرے گھر میں آ کے. نہیں بھائی صاحب جی حالے میں انہوں میٹرو کران دیا, میٹرو کو بعد میں ویکھاں گا انہیں کی کرنا ہے. وہ آج تک نہیں جائی اور نوکریاں کرن دی جی.
کریں نوکریاں، ہم نے کب کہا نہ کرو؟ کیا آپ کے اندر مسیح کے لیے کوئی حق ہے کہ نہیں کرنے کا؟ کیا خداوند چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ کریں اس کے لیے کہ نہیں؟ اچھا داؤد پادری سجے کہ بشپ دا پتر سی؟ ہاں جی کدا پتر سجے پائی صاحب جی؟ بشپ دا سی کہ پائی صاحب دا پتر سی؟ اوے چرواہا سجے تیرا نا با بشپ تے نا دی اماں کوئی پادر ہے نا؟ ہم لوگوں کو لگتا ہے پاسٹر دا منڈا پادری اے دا کام ہے، مبشر دا بچہ مبشر ہی ہوئے گا۔ نہیں نہیں پاسٹر تواڈے بچیاں دا کام ہے، ساڈا کتے کام چ ہے نا؟ نہیں، کیا پتہ ہے خدا کہاں سے کس کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کے اگلے سال میں خدا سے کہیے خدا میرا پتر کھڑا کر، میری تھی کے لے آ خدا، میری بیٹی خدمت میں گیا ہے خدا، میرے بچوں کو آگے لا، اگلے سال آجے۔ اور آگے کی لکھا ہے سنو، ساؤل نے کی کیا؟ تو اس قابل ہے اس فلسطین سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تو محض لڑکا ہے۔ تو کاکا یانا کاکیا پترا تیرا کام نہیں ہے۔ تے کلام چاہے بھی لکھا ہے جے وہ شیر خار کے منہ سے حمد کامل کرواتا ہے۔ ہم گاتے نا کہ مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا۔ اپنے بچوں کو لائیں خدا کے کاموں کے لیے، اپنے بچوں کو تبلے پر ڈالیں، ہارمونیم پر ڈالیں، آرگن پر ڈالیں، گٹار پر ڈالیں، وائلن پر ڈالیں، کسی کام جو پاؤ تو صحیح انہوں نے سانو بس ایک کام لگا تھا جتوں کو پیسے آن چار اوتھے پاؤ، اور کی صحیح بات ہے۔ ہمارے کلیسیا کوڑی لوہارا میں حیران ہو گیا، بس اب کڈا کو منڈا تھا جی ایڈا کو تو ہے نا جی، اتنا سا بچہ تھا انہیں، میں حیران ہو گیا، میں کہا یار میں تپلا آئندہ وجایا انہیں بلاواں کا گر جائے اپنے 9 سال تپلا کی، میں پھر جیب جو کٹے پائے میں کہا ہاسا نظر جے، میں تے ویندے رہ گیا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا، میں کہا دل ٹھنڈ پہ گئی تہاڈا پتر ویکھ کے، نال اس دی بیٹی گانڈی سی واجے تو وہ بھی بڑے تھرا سے گانڈی سی۔ تو اگلے سال چ کچھ بناؤ، کہا میں ڈاکٹر بنانا ہے، بناؤ ڈاکٹر، میں کمپاؤڈر بنانا ہے، میں فلانا بنانا ہے، ٹنگڑا بنانا ہے، تو کیوں ایسا کام مل نہیں ایک رہ گیا کام میں ہے نا؟ لگتا ہے او چھڑو تہاڈا کام ہے، ساڈا نہیں کام ہے۔ عظیم ہے وہ بچے جو یسوع کو پیش کیے جائیں۔ ہاللیلویا، خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اے بچہ ہے، خداون کہہ لگی ماں خداون گود میری خالی ہے میں 15 سال تو باں جا، لیکن جیڑا بچہ تو دیں گا منو خداون تیرا ہی ہے۔ ہاللیلویا، کی کہہ لگی خداون 15 سال بے اولاد ہاں، لیکن جو بچہ مجھے دے گا وہ تجھے میں کلام جو لکھیا ہے اتنے پتہ کی ورس لکھی دی ہے، حنا نے خدا کو قرض دیا۔ کی لکھا ہے؟ حنا نے خدا کو قرض، بولو کی اپنے بچوں کے قرض خدا کو دے۔ خداون انہیں کیا ہے؟ حنا ایک دیا ہے 5 واپس لے، لکھا ہے بائبل پڑھ لو بھائی، ایک دیتا خدا نو آئے کنے واپس انہوں 5 گنا پتر واپس آئے جے۔ اسے کہنا ایک تے ہے وے ہونا ہی میں پادری بنا دا تو میں کی کراں گی ہے نا؟ تو کی لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑا کام ہے نا؟ سنو پھر جڑی میں گل تے آ لگا جے، کی لکھا ہے پڑھو، فلسطین سے تو محض کیا ہے جڑی میں گل کر لگا جے، اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ کیا ہے دشمن دا بچہ جے، دشمن دا بچہ کیے ساؤل اچھا ساؤل کو پتہ ہے، ساؤل کہہ رہا ہے داؤد اور پیڈا چاڑنا ہے تو، لیکن اے جڑا سامنے کھلوتا ہی نا اے پلوان صاحب ایدی ماں نے دے پیو نے بچپن تو کی بنایا ہے؟ ساڈا بندا ہے پنگی مرد۔ کیڑا مرد بندا ہے؟
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ना ਉਹਦੇ सामने बैठ के दुआ करनी है। बड़ी खुशी जब माँ बाप कहते हैं देखो पैसा, और खुशी होती है उनके बच्चे जब दुआ कर रहे होते हैं, जब उनके बच्चे बाइबल के लिए या गीत जिन भी अपने बच्चों को अपने साथ स्पिरिचुअल बनाएं, ते जंगी मर्द बनाओ। की बना किधर दो, कब से? बचपन से जंगी मर्द बनाओ, ताकि जब जवान हो ते धज्जियां उड़ाते जान। हालेलुया। नटका न जाना आसमां से खुशबू आई है ये, आसमां से खुशबू आई है ये, फिरदौस की